بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے مذاہب کے تعارف کے حوالے سے ایک نئے سلسلے کا آج آغاز کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک دنیا کے قدیم مذہب جو ہندو مذہب کے نام سے موسوم ہے اس کا تعارف پیش کریں۔ ہندو مت کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، کہتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح اس کی تاریخ۔ یہ مذہب کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے اور کیا اس کی تعلیمات ہیں، کیا اس کے عقائد ہیں، یہ ہم آج بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ آج سے 5000 سال قبل پہلے آریہ قوم کے کچھ باشندے وسط ایشیا کو چھوڑ کر، وسط ایشیا جو آج کل مسلم ریاستوں پر مشتمل ہے، ان علاقوں سے یہ افغانستان اور ایران سے ہوتے ہوئے وادی سندھ میں داخل ہوئے۔ انڈس کی وادی کے پار یہ لوگ پھیل گئے۔ یہ آریہ قوم، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایران میں رہ گئے اور کچھ لوگ تھے جو سندھ، پھر آگے ہند، جو بعد میں ہند کہلایا۔ بعض تاریخ مذاہب کے جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ پہلے سندھ ہی کہلاتے تھے۔ یہ سندھ کیونکہ انڈس ریور تھا، انڈس سے یہ انڈیا بن گیا اور سندھ سے یہ ہند بن گیا۔ یہاں پہلے ایک جو قوم تھی وہ دراوڑ قوم جو ہے وہ کہلاتی تھی، تو یہ آریہ ان میں آ کر مکس ہو گئے اور اس طرح ایک نیا سسٹم، نیا مذہب، نیا ایک تہذیب جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے۔ تو ہندوؤں کے بارے میں اگر جاننا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ مذہبی سے مراد کوئی مرکزی عقیدہ، سنٹرل پوائنٹ، یعنی ایک خدا کا تصور اگر ہم کہیں، یعنی کون سا خدا ہے، جس طرح اسلام میں ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ خدا ہے، تو اس طرح ہندوؤں میں کوئی مذہب ایک وہ نہیں ہے مرکزی عقیدہ خدا کے حوالے سے۔ اسی طرح جس طرح ہم اسلام میں کہتے ہیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا گوتم بدھ مت کی جو مرکزی شخصیت تھی، ہندوؤں میں وہ مرکزی شخصیت بھی کوئی ایسی نہیں ہے جن کو ہم کہیں کہ اس کے نام سے ہندو جو ہے موسوم ہوا۔ تو یہ دو تو ایک موٹی موٹی مین باتیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیں کہ نہ تو کوئی ایک خدا کا تصور ہے، نہ تو ایک نبی کا تصور ہے، تو خدا کے بارے میں بھی مختلف تصورات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم ان کی مذہبی کتاب وید ہے، جو پرانی کتاب ہے، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ تو جو رگ وید ہے یہ اور ان کی یجر وید جو ہے یہ خدا کے بارے میں مختلف مظاہر کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تاریخ مذاہب کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں بے شمار خداؤں کا تصور ہے، یہاں تک کہ 33,000 بھی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ 33,000 خداؤں کا تصور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں، اگر ہر فطرت کو یہ خدا کا مظہر قرار دے دیں تو اس طرح یہ ابتدائی طور پر ان کے ہاں ایک خدا کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن یہ تصور محترم ناظرین آہستہ آہستہ بدلتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ تو وید کا جو آخری دور ہے یہ اپنشد کا دور کہلاتا ہے۔ اپنشد یا اپنیشد یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے قریب آ کر بیٹھنا اور سیکھنا، یعنی اساتذہ کے قریب آ کر لوگ بیٹھ کر کچھ سوالات کرتے تھے اور ان سوالات کے جوابات پاتے تھے۔ اپنشد سے پہلے آرنیکا بھی ایک دور گزرا ہے
اس سے پہلے برہمنا بھی ایک دور گزرا ہے، لیکن یہ اپنشد جو ہے یہ ایک خاص دور ہے، کیونکہ یہ ہندو مت میں خدا کا جو تصور ہے یہ ہزاروں خداؤں سے بدل کر ایک خدا میں آ جاتا ہے۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ ہندوؤں میں بھی ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ ہندوؤں میں جب یہ دور اپنشد آتا ہے، سوالات جوابات کا دور آتا ہے، تو یہ وہ دور ہے جس میں وحدت کا تصور اٹھتا ہے۔ ہندو مت کی جو اسپرچولی ہے، ہندو مت میں جو اسلام کی زبان میں جسے ہم تصوف کہتے ہیں، اگر ہندو مت میں اس تصوف کو ہم پڑھیں یا دیکھیں تو اپنشد کا آخری دور جو ہے یہ وحدت الوجود کا تصور لے کے آتا ہے ہندو مت میں، اس لیے یہاں ایک خدا کا تصور جو ہے ابھرتا ہے، جس کو آپ برہمنا کہتے ہیں۔ برہمنا یا آتمن یا آتما، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، جو روح کل کہلاتا ہے، جو وجود کل کہلاتا ہے، جو ازلی ہے، جو غیر مخلوق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، پوشیدہ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں کیونکہ ایک تصور مختلف حوالوں سے بدلتا رہتا ہے، ایک ایشور کا تصور بھی ہے، یعنی ایشور بھی ہندوؤں کے ہاں ایشور بھی ایک خدا ہے۔ ایشور کیا ہے؟ جب خدائے واحد جو اپنشد میں ایک خدا کے طور پر ابھرتا ہے، اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی وہ اور چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، دنیا کو تخلیق کرتا ہے، تو اس کا خلق، اس کی تخلیق کا جو عمل ہے، وہ عمل جو ہے یہ کہلاتا ہے ایشور۔ یہ ہندو مت کا سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ پھر یہ آگے ایک اور عقیدے کی طرف بڑھتا ہے، جہاں ہمیں ہندوؤں میں 3 خداؤں کا تصور ملتا ہے۔ شاید یہ عیسائیت سے مستعار لیا ہے انہوں نے، کیونکہ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا جو تثلیث کا تصور ہے، وہ ہندو مت میں پھر تریمورتی کے نام سے یہ تصور سامنے آتا ہے، جس میں برہما جو خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، اور تخلیق کے عمل کے بعد اس نے دنیا میں اپنی مداخلت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس مداخلت کے جو 2 پہلو تھے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، ایک مثبت ایک منفی، وہ ہمیں پھر وشنو اور شیوا کی شکل میں ملتا ہے۔ وشنو ان کا پازیٹیو خدا ہے، جو پازیٹیو صفات ہے، جو مثبت صفات ہیں، جو اچھائی کی باتیں ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، جو خیر کی باتیں ہیں، جو فلاح کی باتیں ہیں، جو محبت کی باتیں ہیں، جو امن کی باتیں ہیں، جو چین کی باتیں ہیں، یہ ساری یعنی اچھی، جو جس کو ہم اپنے زبان میں، اسلام کی زبان میں اخلاق حسنہ کہہ دیتے ہیں، ان سب کا مالک وشنو ہے۔ وشنو سے یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ جو ہے حاصل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک بدی کا تصور بھی ہے، جس کو ہم شر کہتے ہیں، خیر ساری وشنو کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، جو شر ہے یا برائی ہے، جو بری باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، جو ناکامی ہے، جو غصہ ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، یا جتنے بھی منفی جذبات انسان کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو شیوا کو جو ہے تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 خداؤں کا تصور جو ہے یہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ابھی تو ہم عقیدے کی ہی بات کرتے ہیں، تو ابھی اس کے بعد یہ تصور جو ہے پھر جو خدائی تصور ہے، یہ پھر حلول میں بھی ہندوؤں کے ہاں حلول کا عقیدہ بھی ہے، اتحاد کا عقیدہ بھی ہے، یعنی انسانوں کے اندر بھی خدا ایک عملی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس کو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں، جب مہابھارت جو ہندوؤں کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، جس میں بہت بڑی جنگوں کا ذکر ہے، تو اس میں ایک ذیلی قصہ ہے جو بھگوت گیتا کہلاتا ہے۔ بلکہ بھگوت گیتا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہندوؤں کی وہ کتاب ہے جو آج کل ہر ہندو، جو مذہبی ذہن کا ہندو ہوتا ہے، وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ وہ بس میں بیٹھتے ہوئے، وہ ٹرین میں بیٹھتے ہوئے، وہ دکان پہ بیٹھتے ہوئے، وہ گھر میں فارغ ہوتا ہے، جب بھی وہ بھگوت گیتا کا مطالعہ کرتا ہے۔ بھگوت یا بھگوت گیتا وہ کتاب ہے جس میں ارجن اور سری کرشن مہاراج کے
درمیان جو ہے ایک مکالمہ ہے۔ اب کرشن جی مہاراج کون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسانی ذات میں جب خدا حلول کر جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان جو اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر لیتا ہے یا ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ ان کے ہاں ایک تصور کرشن جی مہاراج کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کرشن کی جائے، رام کی جائے، تو یہ وہ شخصیت ہے جو ارجن کو، جو ایک جنگ میں سپہ سالار ہے، مجبور کرتی ہے کہ دیکھو، کیونکہ ارجن جنگ نہیں چاہتا، ارجن فساد نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا ہمارے دو خاندانوں کے مابین لڑائی ہو اور لوگ مارے جائیں، خون خرابہ ہو جائے، تو اس طرح اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھر یہ کرشن جی مہاراج آتا ہے، اس کو ایک فلسفہ سمجھاتا ہے زندگی کا، کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم لڑائی نہیں کرو گے، اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اگر تم جنگ نہیں کرو گے، تو تمہارا جو مخالف ہے وہ حکومت پر مسلط ہو جائے گا، اور حکومت پر مسلط ہو کر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ زیادتی کرے گا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو؟ اس پر وہ ارجن کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ لڑائی لڑتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھگوت گیتا ایک زندگی کا فلسفہ ہے، ایک سعی اور جد و جہد کا نام ہے۔ تو بے شمار ہندو آج کل جو ہے وہ بھگوت گیتا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے کچھ عقائد، ان کے خیالات کچھ مذہبی کتابوں میں جو ہمیں ملتے ہیں، میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ مذہب ہے کیا، آیا کہاں سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں کہ جو وید ہیں یہ ان کے معلمین نے، جن کو ہندو مت میں رشی کہا جاتا ہے، ہندو عالم، جیسے جیوز میں یعنی جوڈائزم میں ربی کہا جاتا ہے، ربانی کہا جاتا ہے، احبار کہا جاتا ہے، ہبر کی جمع احبار یعنی عالم جو ہے، ہمارے یہاں عالم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ باتیں جو ہیں سن لی تھی پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کیونکہ یوگ کا جو تصور ہے یہاں پہلے سے پایا جاتا تھا، تو لوگ اکثر جو ہے یہ رشی جو ہے پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں، دور اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، اور وہ جو بنیادی سوالات ہیں انسان کے، ان کے جوابات تلاش کرتے تھے۔ تو وہاں سے انہوں نے، کہتے ہیں کہ ان رشیوں نے کچھ باتیں سن لی تھیں۔ تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں جن کو ہندو مت بہرحال اپنے طور پر کہتے ہیں کہ یہ الہامی باتیں ہیں، یہ ہمارے جو بڑے علماء تھے، فضلاء تھے، انہوں نے یہ باتوں کو سن لیا تھا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں میں کرتا چلوں کہ اکثر سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں، کیا ہندو مت الہامی مذہب ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب اس لیے ضروری ہے کہ آج کل دنیا بڑی گلوبل ہو گئی ہے، سارے مذہب ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، اور ہر مذہب اپنے آپ کو سچا جانتا ہے۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج بھی یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کیا ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی، ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کی تشریح کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہندوؤں کے ہاں بھی ایسے رشی، ایسے جن کو ہم یہ رشی کہتے ہیں، ایسے پیغمبر آئے ہوں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، تو ظاہر ہے، ممکن ہے۔ ایک دفعہ ہم ڈاکٹر حمید اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ڈاکٹر حمید اللہ بر صغیر کے اور دنیا یورپ کے بھی، کیونکہ آپ نے ساری زندگی فرانس میں گزاری ہے، آپ بہت بڑے عالم تھے، اسلامی دنیا کے بڑا نام ہے، بہت اسکالر تھے۔ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہندوازم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ الہامی مذہب ہے؟ کہنے لگے دیکھو، ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہندو مت واقعی الہامی مذہب ہے، لیکن قرینِ قیاس ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اِنَّهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اِنَّهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ باتیں پرانی کتابوں میں سے ہیں، یعنی پرانی کتابوں میں بھی یہ باتیں درج ہیں۔ تو یہ اگر آپ انفر کرنا چاہیں، آپ ایک بات سے بات نکالنا چاہیں، یا آپ ایک تحقیق کی پوائنٹ لانا چاہیں، تو ان چیزوں پہ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہندو مذہب جو ہے دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا مذہب ہے۔ پہلا مذہب کرسچینٹی،
آبادی کے لحاظ سے، دوسرا مذہب اسلام، تیسرا مذہب جو ہے وہ ہندو مذہب ہے، جو زیادہ تر انڈیا میں رہتا ہے، تاہم یہیں سے لوگ پھیل کر پھر دنیا کے مختلف خطوں میں چلے گئے ہیں۔ نیپال میں بھی اس مذہب کے، بلکہ نیپال تو کہتے ہیں کہ ہے ہندو اسٹیٹ، تو یہ ہندو مذہب جو ہے مختلف جگہوں پہ اس طرح جو ہے پایا جاتا ہے۔ اب ان کے بے شمار عقائد ہیں، بے شمار خیالات ہیں، کیونکہ بعض مصنفین کے نزدیک کہ یہ مذہب جو ہے یہ وہ مذہب ہے جس نے ایک مطلب ہے لائف گزارنے کا طریقہ، جس کو ہم دین کہتے ہیں نا، بعض لوگ اسے اس سینس میں تو دین نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مت میں زندگی گزارنے کے بہت سے اصول و ضوابط جو ہے دیے گئے ہیں۔ مثلا ایک لفظ سمسارا آتا ہے، سمسارا جو ہے وہ سول کو قابو کرنے کا نام ہے، کہ انسان اپنی روح کو کس طرح قابو کرتا ہے، جرنی آف دی سول، سول کس طرح ٹرانسفر کرتی ہے۔ تو ایک جونی چکر کے نام سے، ایک اوا گاؤنڈ کے نام سے ایک ہندو مت میں ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ جس طرح ہمارا جسم روح اور مادے کا مرکب ہے، تو مادہ انسان کا یہی رہ جاتا ہے، لیکن روح نہیں مرتی۔ روح مختلف چیزوں میں چکر لگاتی ہوئی اسی دنیا میں قائم رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی تمام علائشوں کو دور کر کے پھر جب وہ جو ہے ایک کرما کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اپنا ایک بنا لیتی ہے راستہ، یا اس میں فنا ہو جاتی ہے، جو اس کے ساتھ الحاق کر لیتی ہے، اس کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ سمسارا کا جو ایک تصور ہے وہ ہندو مت میں پایا جاتا ہے، اسی کو ہم آتمن کہتے ہیں۔ ایک اور تصور ہندو میں زندگی گزارنے کا ہے، وہ آرتھا ہے۔ آرتھا مینز خوشحالی، کہ ہر انسان کو خوشحال رہنے کا حق حاصل ہے، وہ اچھا کمائے، وہ اچھا کھائے، جس طرح اسلام میں بھی تعلیم ہے کہ آپ حلال کھائیں، آپ پاکیزہ کھائیں، آپ اچھی چیزیں کھائیں، آپ لوگوں کا مال نہ کھائیں باطل طریقوں سے۔ تو ہندو مت میں یہ تعلیم جو ہے آرتھا کے نام سے خوشحالی کی ہے، یعنی یو ہیو دی رائٹ ٹو ہیو اے گڈ کار، یو ہیو دی رائٹ ٹو ہیو اے گڈ ہاؤس، آپ اچھا گھر لیں، آپ اچھی کار لیں، آپ اچھا کھائیں۔ اس کو میں قرآن مجید کی ایک آیت میں یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، جو انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو ہندو مت میں اس کو آرتھا کے ذریعے لیا گیا ہے کہ آرتھا جو ہے وہ ایک خوشحالی ہے، اچھی چیزیں ہیں، اچھا کھانا، اچھا پینا۔ ہاں، اس میں ناجائز نہیں، لوگوں کا مال نہیں ہڑپ کرنا، اور اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اعتدال، جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام اعتدال کا مذہب ہے، تو ہندو مت میں بھی آرتھا کے نام سے آپ کو اعتدال کی تعلیمات ملیں گی۔ اسی طرح ایک کاما کا تصور ہے لائف میں، واٹ از کاما؟ کاما بھی یعنی خوشی حاصل کرنا، مسرت حاصل کرنا۔ آپ اچھے کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی دعوتیں کرتے ہیں، آپ شادیاں کرتے ہیں، اس میں آپ ایسے اہتمام کرتے ہیں، یعنی میلے ٹھیلے ہیں اور دیوالی ہے، دوسری چیزیں جو خوشی کی چیزیں ہیں۔ تو خوشی حاصل کرنا، مسرت حاصل کرنا بھی ہندو مت میں ایک اہم زندگی گزارنے کا ایک تصور ہے، جس کو ہم کاما کہتے ہیں۔ اسی طرح دھرما ہے، دھرم سے ہے دھرما، یعنی اخلاقیات۔ تو اخلاقی حدود کو بھی ہندو مت کی تعلیمات میں بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ تو ہندو مت جو ہے اس لحاظ سے ایک اپنی جداگانہ حیثیت کو برقرار رکھے ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک لیکچر بھی میں نے سنا ہے ایک ہندوؤں کے بہت بڑے عالم سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہندو مت میں اگر ہم کسی خدا پہ یقین نہ رکھیں تب بھی ہندو ہیں، ہندو مت میں اگر ہم کسی نبی پہ یقین نہ رکھیں یا کسی رشی پہ یقین نہ رکھیں تب بھی ہندو ہیں۔ ایون کہ ایک ملحد بھی ہندو ہو سکتا ہے۔ اب ملحد کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، جو کسی ایسی چیز کو مانتا ہی نہیں جو خدا یا خدا کے افعال میں شریک ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہندو مت جو ہے یہ ایک وسیع المشرب، آپ اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے موکشا، یعنی یہ موکش سے بھی ہے۔ موکش کے معنی ہے نجات۔
نروان. جو ہندو مت میں موکش ہے وہ بدھ مت میں نروان ہے. نروان کیا ہے کہ نجات کیا ہے؟ خوشحالی، کامیابی، یعنی وہ اطمینان، وہ سکون. تو ہندو مت بھی جو ہے وہ موکشا کی تعلیم دیتا ہے، نروان کی تعلیم دیتا ہے، نجات کی تعلیم دیتا ہے. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آزادی حاصل کرو، اس روح کو علائشوں سے پاک رکھو، اس کو برائیوں سے پاک رکھو. تو اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندو مت کی تعلیمات جو ہیں یہ کافی ایکسٹینسو ہیں. جو تو یہاں پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت میں بہت سے فرقے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں برہما سماج، آریہ سماج، ایک بہت بڑی، میں ہندو مت کی جو 2-4 باتیں اور ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، گرچہ یہ ایک لیکچر کا تو کام نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو ہندو مت تو بہت بڑا مذہب ہے، کیونکہ 5000 سال سے پہلے کا یہ پرانا مذہب ہے. بہرحال اس میں ذات پات کا تصور جو ہے وہ کافی نمایاں ہے. ذات پات کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مت معاشرہ جو ہے وہ 4 ذاتوں میں جو ہے نا، 4 بڑی ذاتوں میں، اور پھر اس کی ذات کی جو جات کا تصور ہے، یعنی اس کی جو سب کاسٹ ہے وہ تو بے شمار ہے. تو ان ذات یعنی برہمن، کھستری، ویش اور شودر، یہ 4 ذاتیں. برہمن اپنے آپ کو اعلیٰ ذات، جو مذہبی کتابوں کو سمجھنے والا، دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرنے والا، لوگوں میں خوشحالی تقسیم کرنے والا. یہ میں جب آپ کو ایک اور بدھ مت کے حوالے سے بات کروں گا پھر میں بتاؤں گا بدھ برہمن کا کیا کردار تھا. تو اس طرح ویش ہیں، جنگجو لوگ تھے، زراعت تھے پسند تھے، کشتری، اور جو شودر ہیں وہ بیچارے دلت کہلاتے ہیں، جن کو آج کل، جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں، جن کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو بالکل ویلیو لیس سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شودر وید کو سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے، اگر وہ کسی برہمن عورت کو دیکھ لے تو اس کے کانوں میں سلائی ڈال دی جائے. تو اتنی مطلب ہے سختی بھی اس مذہب میں بہت رہی ہے. اور ستی کا تصور بھی رہا ہے کہ جب ایک عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ عورت کو چتا پر جلا دیا جاتا تھا. یعنی کتنی غیر انسانی حرکتیں بھی اس مذہب میں ہوتی رہی ہیں. لیکن کیونکہ اب اویئرنیس ہے، اب یہ بہت کم چیزیں ہیں، کم کیا بلکہ آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا جی، سرائکی میں ایک لفظ ہے پڑڈو، آواز، کبھی نہ کبھی ایک آواز ضرور آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ یہ کام ہوا ہے. تو وہاں پہ چتا پہ جب عورت کو جلایا جاتا تھا تو یہ بڑا دردناک اور بڑا خوفناک اور بڑا عجیب و قسم کا، آپ سوچ لیں کہ ایک زندہ لاش کو آپ کیسے جلا رہے ہیں. لیکن ان کے ہاں ایک بڑا الاؤ روشن کیا جاتا، اور بڑی لکڑیاں لائی جاتی اور اس پر عورت کو باندھ دیا جاتا، پھر ڈھول بجائے جاتے، شادیانے بجائے جاتے. بظاہر یہ کہ ہم ہندو مت کے دیوتاؤں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اس لیے کیا جاتا کہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے، اس عورت کو خاموش کرا دیا جائے، لوگ اس کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بڑی قدیمی باتیں ہیں. آج کے دور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو رہا ہوگا. اگر کہیں ہو رہا ہوگا تو وہ مطلب ہماری کبھی کبھی ایسا ممکن ہے کہ ہزاروں کروڑوں سینکڑوں میں کوئی ایسی آواز جو آ جائے تو اس طرح ہو جائے. تو اس طرح ہندو مت جو ہے اپنے لیے ایک نجات کا راستہ ڈھونڈتا ہے، جو نروانا کا راستہ ہے، جو موکش کا راستہ ہے، جس کو کیولیا بھی ہم کہتے ہیں ہندو مت کی زبان میں. تو اس طرح ہندو مت کی ایک تاریخ جو ہے وہ 5000 سال سے شروع ہوتی ہے اور اب تک جاری و ساری ہے. تو میری کئی ہندوؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. میں ایک آدھ واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ ایک ہندو تھے، وہ ہمارے دوست بھی تھے جب ہم پی ایچ ڈی کرتے تھے. وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے، ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کے دوست ہوتے ہیں. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے صبح اٹھ کر الماری کھولتے تو سامنے نا ایک مورتی پڑی ہوتی تھی. تو ہمیں بھی اس وقت اتنا زیادہ مذاہب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی. دین آئی یوزڈ ٹو آسک ہم، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہو، کیا مورتی ہے تمہاری، کیوں یہ؟ کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ ہمارے جو ہیں یہ خدا ہیں، یہ ہمارے بھگوان ہیں، ہم ان سے جو ہے نا آشیرواد حاصل کرتے ہیں، دعا حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے. لیکن ہمارے نزدیک اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ بت پرستی جو ہے
اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ہمارے ہاں ایک خدا کا تصور ہے، اور یہی تصور جو ہے وہ کامیابی کا تصور ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن کافی چیزیں رہ بھی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کسی ایک اور لیکچر میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ہندو مت کے بارے میں مختصر سی تعارف کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس پسند کے ساتھ سبسکرائب کریں گے، اس کو بٹن دبائیں گے، اور خوش رہیں گے اور ہمیں بھی خوش رکھیں گے۔ شکریہ۔